بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين صلوات محمد وعلى کل تھوڑی سی گزارشات اس آیت کریمہ کے ذیل میں نے آپ کے حوالے کی تھی اور بہت سی باتیں روز دہرانے کی ہوتی بھی ہیں اور بہت سی باتیں روز دہرانے کی نہیں بھی ہوتی ہیں، اور آج جو مجھے گزارش کرنی ہے آج اتنے ہی وقت میں جتنے وقت میں آپ سن سکیں گے، نہیں ہے کہ میں جتنا سنا سکوں گا۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں شعور کائنات کے عنوان سے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں شعور پایا جاتا ہے، آپ کے حوالے کروں اور اتنی بات گزارش کر دوں کہ ممبر پر اگر آ کے آدمی کوئی بول سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ چیخ کے بھی بول سکتا ہے اور آہستہ بھی بول سکتا ہے اور کبھی خود مجمع بلواتا ہے اور کبھی مجمع خاموش کرا بھی دیتا ہے، لیکن بہرحال میں اپنے مطالعے کے سلسلے میں ایک اپنا عہد ہے کہ چاہے 4 آدمی ہوں چاہے 400 ہوں، اگر ایک آدمی یا 4 آدمی بھی آئیں کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ حاصل کیا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق نہیں کہ سامع کی صلاحیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ سامع کے حوالے کر سکوں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ کروں، اس آیت کے پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے اپنے مطالعے آپ کے حوالے کروں۔ سرکار باری تعالیٰ کا یہ اعلان کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، ان کے اوپر نہ زمین روئی اور نہ ہی آسمان رویا اور انہیں جینے کی مہلت بھی تو نہیں دی گئی۔ یہ خود انداز بتا رہا ہے کہ کوئی واقعہ گزرا، جس واقعے کے ذیل میں کوئی حادثہ ہوا، اس حادثے میں زمین اور آسمان کو اس حادثے کے مطابق گریہ کرنا چاہیے تھا، مگر جس پر یہ حادثہ گزرا وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کے غم میں زمین شریک ہو یا آسمان شریک ہو۔ لیکن جب بھی کسی بھی انسان کے سامنے اس طرح کی بات کہی جائے گی تو اس کی عقل فوراً یہ بھی کہے گی کہ اگر کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے غم میں زمین اور آسمان شریک نہ ہو تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے ہے جس کے غم میں آسمان بھی شریک ہو اور زمین بھی شریک ہونا چاہیے ہے، ورنہ اگر زمین اور آسمان کے کسی غم یا خوشی میں شریک ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے تو کیوں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر نہ زمین روئی نہ ان کے اوپر آسمان رویا؟ یہ ذکر خود ہمیں چیخ کر کے اعلان کرنا سنا رہا ہے ہمیں کہ اگر کوئی ہے جس پر زمین اور آسمان نہ روئے تو اسی کائنات میں بندہ خدا میں کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کے غم میں زمین بھی شریک ہو اور آسمان بھی شریک ہو۔ اور میں نے کل گزارش کی تھی کہ سچائی یہ ہے کہ جس حاکم کی حکومت جتنی دور تک رہا کرتی ہے اتنی دور تک اس کے گھر کے خوشی کے اثرات بھی جایا کرتے ہیں، اس کے گھر کے غم کے اثرات بھی جایا کرتے ہیں۔ جتنی دور تک اس کی حکومت ہوگی، دائرے حکومت جہاں جہاں تک ہوگی اور اس کی حکومت کے اثرات جیسے جیسے ہوں گے اس کی بنیاد پر خوشی کے بھی اثرات اور غم کے بھی اثرات۔ یقیناً پروردگار عالم کی حکومت ساری کائنات پر ہے، جسے مولا کائنات نے دعا کمیل میں کہا ہے پروردگارہ تیری حکومت سے کوئی فرار کر کے کہاں جا سکتا ہے، تیری حکومت سے کوئی فرار کر کے کہاں جا سکتا ہے، یعنی وہ جتنا آپ مخلوق تصور کر سکتے ہیں پروردگار عالم کی حکومت ہے، مگر اس حاکم مطلق نے بھی اس زمین پر کسی کو حاکم بنایا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں بھی جا سکتے ہیں سوال کرنے کے لیے اور وہی ہمیں کسی اور بارگاہ میں بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ صرف قصہ نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء اگر اس دنیا میں تشریف لائیں اور ان کی بارگاہ میں فطرس آئے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے۔ میں لفظوں کو غور کیا، ان کی بارگاہ میں فطرس آئے، یقیناً فطرس ملک ہے، وہ یا غفار یا غفور کہہ سکتا ہے اور کہا ہوگا، مگر برسہ برس گزر گئے، صدیاں گزر گئی جب حسین اس دنیا میں تشریف لائے۔ واقعہ بڑے بچوں کو معلوم ہے، صرف ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کہنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات باقی رہ جائے گی۔ ہمارے اور آج کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور
فرمان ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کر لیں تو معبود اس کے دل میں محبت حسین اتار دیا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں محبت حسین پائی جاتی ہے تو اس معصوم قول کی روشنی میں اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ البتہ یہ کہ ہماری وسعت فکر جو ہے جہاں رہتے ہیں اتنی ہی دور تک رہتی ہے، لہذا ہم وہیں تک بھلائی بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ محبت تو کرتے ہیں مگر بھلائی کہاں دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ہم اپنی کائنات کو اتنے ہی دور تک سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ دکھائی دے، مگر حکومت حسین جہاں جہاں تک ہے اور جہاں ہمارا انجام ہونے والا ہے، اگر وہاں بھی بھلائی ہے تو نہ جانے کتنے لوگ جو یہاں بھلائی اپنے خیال میں دیکھ رہے ہوں گے اور وہاں جہنم کی طرف مثلاً جا رہے ہوں گے، تو محبت حسین وہاں بچا کر کے بتائے گی کہ جس کے دل میں محبت حسین پائی جاتی ہے اللہ کا ارادہ خیر ہوتا ہے۔ ثواب محمد وعلى میں اس حدیث کریمہ کے ذیل میں جو بات کہنا چاہتا ہوں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اور تیسرے امام کے لیے ارشاد فرمایا اللہ غفور غفار رحیم رحمان کریم سب کچھ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے نام سے مجھے پکارو، مجھے یاد کرو۔ اس نے کہا للہ الاسماء الحسنی فادعوا بها، اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے دعا کرو تو یقیناً اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ دعائے روشن کبیر میں آپ کو 1000 نام ملیں گے، یہ 1000 نام بھی بتا رہے ہیں، یہ 1000 نام بتا رہے ہیں چونکہ انسان کے 1000 سے زیادہ کام ہو سکتے ہیں، 1000 کام ہو سکتے ہیں، تو جس کا جیسا کام ہو ویسا نام لیتا جائے، جیسا کام ہو ویسا نام لے کر کے پکارے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اگر کسی سے مانگنا ہو تو اس کی جیسی خصوصیت ہوتی ہے پہلے اس خصوصیت کا ذکر کر کے سوال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی اس میں ذات ایک ہی ہے، اس میں صفات ہزاروں ہیں، 1000 میں ہیں، تو ہماری چونکہ حاجتیں مختلف ہیں لہذا ان حاجتوں کے اعتبار سے اس کا وہ نام لیتے ہیں۔ کرم کا تقاضا ہو کریم کہہ دیا، رحم کا تقاضا ہو رحیم کہہ دیا، عیب کو چھپانے کا تقاضا ہو ستار کہہ دیا، گناہ کے معاف کرنے کا مسئلہ ہو غفور کہہ دیا، غفار الذنوب کہہ دیا، جیسا سوال کرنا ہو ویسا ہی۔ بات آگے تو عرض کروں گا، تھوڑا سا اپنے موضوع سے دور ہو رہا ہوں مگر میری عادت نہیں بھاگنے میں، ابھی وہیں آ جاؤں گا۔ ایک بات کہنا چاہوں گا عزیزان گرامی کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میرے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ نام ذریعہ ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا، توجہ چاہوں اس بات میں، نام ذریعہ ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا۔ کبھی موضوع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر میں پڑھ سکتا ہوں، ذات تک پہنچنے کا۔ معصومین نے یہ ذکر کیا ہے کہ نحن اسماء الحسنی، ہم ہی اسماء الحسنی ہیں، یعنی اگر اللہ کی ذات تک پہنچنا ہو تو جب تک ہمارے در پہ نہیں آؤ گے عرفان خدا نہیں ہوگا، ہمارے دروازے پر نہیں آؤ گے عرفان خدا نہیں ہوگا۔ اور میں اس بات کی تائید کے لیے پھر چھٹے امام کا قول پڑھوں گا۔ امام کہتے ہیں کہ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے معبود پہچانا گیا ہے اور ہماری ذریعے سے معبود کی عبادت ہوئی ہے۔ ہم نہ ہوتے تو خدا نہ پہچانا جاتا، ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی۔ عزیز میں جانتا ہوں دنیا میں جتنے انسان سب کی فطرت میں خدا کی تلاش ہے، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی سورج کو خدا مان لے، کوئی روشنی کو خدا مان لے، کوئی پہاڑوں کو خدا مان لے، کوئی کسی چیز کو خدا مان لے، یہ خدا ماننا بتا رہا ہے کہ تقاضا فطرت یہ ہے کہ خدا تلاش کرے، مگر جو خدا نہیں یہ وہیں پہنچ کر کے ٹھہر جائے، وہاں ٹھہر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے خدا کو معلوم کرنا چاہیے وہ در بھول گئے، جہاں سے خدا کو معلوم کرنا چاہیے ہے وہ در بھول گئے۔ اگر اس در پہ آ گئے ہوتے تو جو واقعی خدا ہے وہ اس خدا کو مان لیتے۔ پھر میں ایک بات دہراؤں گا دیدوں کہ یہ قول مشہور ترین دعا کا جملہ قول کیوں کہوں، دعائے عرفہ میں جو ہے سرکار مولا سید الشہداء ہی کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اس نے پایا کیا، اللہ کو خطاب کرے، پروردگارا اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ تو اس جملے پر غور کرنا چاہیے کہ امام بتانا کیا چاہتے ہیں، صرف ذات پروردگار عالم یقیناً خدا پایا ہی نہیں جا سکتا جب تک اہل بیت نہ مل جائے،
اور جسے اہل بیت مل گئے اس میں کھویا گیا. صلوات علی محمد و آل محمد پر. دین اور دنیا کے اعتبار سے دیکھنا، جنہیں اہل بیت مل گئے دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے اس نے کچھ بھی نہیں کھویا ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ چھٹے امام نے جو فرمایا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے، تو فرشتے نے یقیناً توبہ استغفار جو کچھ بھی ہوگا کیا ہوگا. مگر چھٹے امام کے قول نے بتایا کہ میں پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ میں عملاً کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اتار دیا کرتا ہے. جیسے ہی امام حسین دنیا میں تشریف لائے اور جبرائیل جماعت کو لے کے چلنے لگے اور پطرس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں، نام لیا محبت حسین قلب پطرس میں اتر آئی، قلب پطرس میں اتر آئی اور یہاں سے وہ چھنے ہوئے بالوں پر لے کر کے واپس جا کے بتا رہا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اتار دیا کرتا ہے. صلی محمد و آل محمد پر. اور صرف یہ پطرس نہیں بلکہ میں نے فرشادات گانے والے سبھی جانتے ہیں کہ عصر عاشور اگر سب سے بڑا گنہگار کہا جائے، عصر عاشور سے پہلے تک صبح عاشور تک وہ حر کا نام کہا جا سکتا ہے، اس لیے گھیر کے لانے والا وہی ہے. مگر پھر امام کا یہ قول کہتا ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اتار دیا کرتا ہے. خود جیسا خطا کار محبت حسین کو پا کر کے اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ ہم جو وہ خواتین جو کربلا کے میدان میں تھی جن کے بچے پیاسے تھے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، مگر یہ کہ چونکہ اس کے دل میں محبت حسین اتر آئی ہے. میں اتنی جملہ کہہ کر کے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ عزیزو اگر ہمارے دل میں اتنی بات کریں تو غور کیجیے گا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر محبت حسین کسی دل میں آئے تو کبھی براہ راست اللہ کی طرف سے محبت حسین پائی جاتی ہے وہ قلب فطرس میں، اور اللہ کی طرف سے جو ہے پائی جاتی ہے وہ قلب حر میں. اور ہم اور آج بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ کے دل میں ہوگی ہم جانتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے دل میں جو محبت حسین پائی جاتی ہے یہ براہ راست ہے یا واسطے سے؟ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہے یا کسی واسطے سے؟ تو میں اس منبر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب میں جو محبت حسین پائی جاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے براہ راست نہیں ہے بلکہ ایک واسطے سے ہے، اور اس واسطے کا نام ہے ماں. توجہ چاہوں گا، اس واسطے کا نام ہے ماں. کہ یہ کرم ہے معبود کا کہ ہم نے آنکھیں ایسی ماں کی گود میں کھولی ہیں کہ جس دن اس نے اپنے کو پاک تصور کیا، ہم نے جب آنکھیں دنیا میں کھولی جس دن اس ماں نے ہمیں پاک تصور کیا، اپنے کو پاک تصور کیا، پہلی مرتبہ کہاں لے کے جاتے ذریعہ حسین تک، عالم حضرت عباس تک، کہیں بھی لے جا کر کے جب ہمارا شعور بھی نہیں ہوتا کہ بوسہ کیسے دیا جاتا ہے، ہاتھ کیسے لگایا جاتا ہے، اس ماں نے اپنے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ کو اٹھا کر کے علم پہ رکھا، ذریح پہ رکھا، اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ کو ہمارے چہرے پہ ملا. یہ چہرے پہ نہیں ملا، ہمارے صاف و شفاف قلب میں محبت حسین کی پہلی میم لکھی ہے، پہلی آیت لکھی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد دور سے علم ذریح دیکھے. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بچی کو دیکھا، دوڑ کے جا کے بوسہ دیا. کسی نے کہا نہیں، وہ اسی ادا اور اسی کردار کا نتیجہ ہے کہ جب تھوڑا سا چلنے لے تو بڑھ کے بوسہ دے کر کے بتایا جس محبت کو ہمیں آپ نے ہمارے قلب میں اتارا تھا ہم اسے بھولے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وطن چھوڑنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کہیں ترقی پا کر کہیں چلا جاتا ہے تو ماضی کی چیزیں بھولنے لگتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں. مگر جسے نہیں بھولتا بلکہ شدت کے ساتھ یاد کرنا چاہتا ہے وہ ہے ذکر حسین. تو آخر اس کا سبب بھی تلاش کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. اور جب جس دن سبب معلوم ہو جائے اس دن اپنی ماں کو سلام کرنا چاہیے ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ اس نے ایسی گود میں ہماری آنکھ کھولی ہے جہاں سے محبت حسین کی نعمت ملی ہے. محمد اللہ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اتار دیا کرتا ہے. عزیزو تو یہ ہم جہاں آ رہے ہیں اس فرش پر کم ہو زیادہ ہو
ایک جگہ اکیلے دوسرے سے مل کر بھی ذکر کر دیں، وہ یقیناً اسی محبت کا تقاضا ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا، پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا کہ معبود نے یہ بات کہی کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں، اور وہ فرعون اور فرعونی تھے جو دریا میں ڈوب رہے تھے، اور ڈوبتے ہوئے اس نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، مگر اس کا ایمان، میں بھی جب پڑھتا ہوں تو ایک ذہن میں بات آتی ہے، پروردگارا وہ ڈوب رہا تھا، اعلان کر دیا کہ میں ایمان لے کے آیا، تو آخر اس کے قبول کر لینا چاہیے، مگر میرے مطالعے کے حدود میں کوئی فتویٰ کو نہیں دیتا، میرے مطالعے کے حدود میں یہ ملا یہ کہ جب کوئی ایمان لائے تو ایک وسیلہ سامنے ہونا چاہیے ہے، اگر وہ وسیلہ گلے لگا لے تو چاہے لمحوں پہلے وہ ایمان لایا ہے اور اس کا ایمان قابل قبول ہو جاتا ہے، اگر وہ وسیلہ گلے نہ لگائے تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کربلا میں دیکھا کہ حور ایمان لایا تو حسین نے گلے لگا لیا، حور ایمان لایا ہے وہاں محبت پہ تو حسین نے گلے لگا لیا، وہاں موسیٰ موجود تھے مگر گلے نہیں لگایا ہے، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا بیچ کا وسیلہ معتبر ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ میں کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ جب جا رہے ہیں تو گزارش کروں گا کہ شعور کائنات، میں نے گزارش کی کہ وہاں راستہ بن گیا، پانی میں شعور ہے کہ عصا نے، جناب موسیٰ نے عصا مارا، پانی میں راستہ بن گیا۔ جب نئے ایمان لانے والوں نے دیکھا کہ اگر ایک راستہ بن سکتا ہے تو 12 بھی بن سکتے ہیں، اور مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والوں نے آخر یہ کہہ دیا کہ ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے اور راستے بھی بننے چاہیے ہیں۔ میں اس ایمان کی بات پر ایک گزارش کر دوں عزیزو، ایمان محکم اور معتبر ہونا چاہیے، جس کا ایمان اور یقین معتبر ہوتا ہے اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا انہوں نے ایک راستہ بنتے دیکھا، جو خدا ایک راستہ بنا سکتا ہے ہمارے لیے الگ سے بھی راستہ بن سکتا ہے، اور بن گیا۔ میں آپ کو تاریخ میں دکھانا چاہوں گا کہ جناب حضرت ہاجرہ جب آپ کا فرزند پیاس سے ایڑیا رگڑنے لگا ہے تو آپ پانی دیکھنے کے لیے گئی کوہ صفا پہ، آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے، چلتی رہی، مروا تک پہنچی، دیکھا کہ پانی نہیں ہے، تو بھائی ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد یقین تو ہو گیا نا، کسی کے کہنے کی بات نہیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا پانی نہیں ہے تو آخر پھر اسی راستے پر کیوں چل رہی ہیں؟ کہیں اور دیکھتی، توجہ کرنے بات کرنا، کہیں اور دیکھتی، پانی دیکھنا ہے، اس پہاڑی پہ دیکھ لیا، اس پہاڑی پہ دیکھ لیا، بیچ کے راستے میں دیکھ لیا، کسی اور طرف چلی جاتی دیکھ لیا ادھر پانی ہے یا نہیں ہے، مگر اسی راستے پر چلتی رہی اپنے یقین کو بتانے کے لیے کہ جو معبود پانی خلق کر سکتا ہے وہ یقیناً پانی دے سکتا ہے۔ ان کا ایمان چلا رہا تھا، معبود سے لو لگی ہوئی تھی، بتانا مقصود تھا کہ خدا پر ایمان رہے، مانگا جائے تو ہو جاتا ہے، بس 7 مرتبہ کی صرف دیر لگی۔ میں اتنے بھی بہت باتیں کہہ سکتا ہوں، جتنا ایمان محکم ہوتا ہے اتنی ہی کہنے میں کم مدت لگتی ہے۔ ایمان میں تھوڑی بہت بھی کمی ہو تو ممکن ہے، اگر اس کی دلیل ہے موجود ہے تاریخ کے اعتبار سے بھی اور قرآن کے اعتبار سے بھی۔ تاریخ کے اعتبار سے بتانا چاہوں گا، تاریخ بحرین میں، واقع بحرین میں شاید یقین پر شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک واقعہ ایسا ہوگا کہ کسی منافق نے کسی بہتے ہوئے انار کے پھل پر ایک سانچہ چڑھا دیا اور اس پہ نام ابھر آئے۔ اب یہ معمہ سا بن گیا کہ اگر یہ نام صادق نہ ہوتے، اللہ کی طرف نہ ہوتے، اس پر کیسے یہ نام آ جاتے ہیں؟ اس کے لیے جواب دینے کے لیے میں نے اس واقعے میں پڑھا کہ 70 علماء کا انتخاب کیا، 70 کے بعد 3 مقدس ترین افراد کا انتخاب کیا گیا، اور انتخاب کے بعد یہ کہ ہم 3 دنوں میں جواب دیں گے، اور رابطہ کرنا چاہا اپنے آخر الزمان امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے۔ یہاں تک کہ 3 دنوں، توجہ کہوں گا 3 دنوں تک اس واقعے میں جو نقطہ ہے جو آپ تک بتانا چاہتا ہوں، 3 دنوں میں آخری لمحے میں امام سے ملاقات ہوتی ہے، تو جس کو اپنی ذات میں پوری مذہب اور ملت کا مسئلہ ہو تو اس کا دل کیسا ہو رہا ہوگا کہ امام سے ملاقات نہیں ہوئی اور اس کا جواب کیسے ملے گا۔ آخری لمحے میں ملاقات ہوئی ہے اور امام نے جواب دیا تو پریشان افراد نے پوچھ لیا کہ آقا آپ نے ملنے میں تاخیر کیوں کی؟ آخر ہم کیا جواب دیتے، ہمارا دل اتنا چھوٹا ہو چکا تھا۔ تو امام نے کہا کہ تم نے 3 دنوں کا موقع ہی کیوں دیا تھا؟ کیا ہمارے اوپر تمہارا اتنا ایمان نہیں تھا جو 3 دنوں میں مل سکتا ہے وہ 3 لمحوں میں بھی مل سکتا ہے؟
تو اعتبار تم نے چونکہ 3 دن کا وقت دے کر کے اپنے ایمان کی حد بتا دی تھی، تو اگر ایمان اتنا محکم ہوتا 3 لمحوں والا تو ہم 3 لمحوں میں مل سکتے۔ یہ البتہ بات ہے کہ واقع اتنا ایمان کا محکم ہونا، مضبوط ہونا اپنے عمل کے اعتبار سے کہ اتنا محکم ہو جائے۔ اگر اس ایمان کے محکم ہونے کو دیکھیں تو جناب عبد المطلب کو دیکھیں کہ کتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا، جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا، اور لمحوں میں بات پوری ہوتی۔ یہ تو نہیں کہا کہ ابھی نہ کرو، گھر والا جو ہے مثلا 4 دنوں میں 5 دنوں میں کچھ دنوں میں نہیں، جتنا ایمان محکم ہوتا ہے اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے بات پوری ہو جایا کرتی ہے۔ صلی محمد وآل لہذا وہاں موسیٰ کے ساتھ میں رہنے والا کا چیز ہے، اور بھی راستے بننے چاہیے، اور راستہ بن گیا، اور راستے بن گئے۔ مگر میں نے جو روایت میں دیکھا وہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ راستے بن گئے، مگر چونکہ موجیں مارتا ہوا پانی ہے، اب جانے کے لیے کہا کہ نہیں، کوئی پہلے چلنا چاہیے۔ کون پہلے چلے؟ جناب حضرت موسیٰ نے اپنے وصی اور خلیفہ ہارون کو پہلے بھیج دیا، اس طرف چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے روایت میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ ماننے والوں نے ضد کی ہو کہ نہیں جب تک آپ نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے، بلکہ انہوں نے عملاً بتایا کہ وصی کا نقش قدم کافی ہے، جو وصی کا نقش قدم ہے وہ کافی ہے، ہم اس پر چل پڑیں گے۔ اور چلنے کے لیے تیار ہونے سے پہلے سے تو اتنی بات کہی کہ ہر چلنے والا یہ چاہتا ہے کہ نبی ہمارے ساتھ میں چلے، اور جناب موسیٰ نے ہر ایک سے وعدہ کیا کہ میں چلوں گا، اور جب سب پہنچے ہیں تو ہر ایک نے یہ کہا کہ نبی ہمارے ساتھ آئے تھے، ہر ایک یہ بات کہی کہ نبی ہمارے ساتھ میں آئے تھے۔ ایک نبی 12 راستوں پر چلنے والے جو پہنچے وہ سب نے کہا نبی ہمارے ساتھ میں تھے۔ تو اگر موسیٰ ایک ہوتے ہوئے 12 کے ساتھ چل سکتے ہیں تو فخر موسیٰ اگر 40 جگہوں پہ پہنچ جائیں تو حیرت کیوں ہونی چاہیے، تعجب کیوں ہونا چاہیے وعدہ کر کے؟ اس کو آپ اپنی سطح پہ کیوں لاتے ہیں؟ کہ وہ بات نہ سمجھ میں آئے تو اس کو اپنی سطح پہ نہیں لانا چاہیے۔ ایک بڑا موضوع ہے کمال کا، کمال انسانیت کا، کہ انسان اپنے کمال کے اعتبار سے کس درجے تک پہنچتا ہے، تو جتنا ظرف ہوتا ہے اس ظرف میں مظروف کی اتنی ہی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے ظرف فکر میں کسی کے فضائل نہ آ سکے تو اپنے ظرف فکر کی کمی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ان کے فضائل کی کمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیوں یہ سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اپنی طرف سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ظرف فکر و عقل اتنا وسیع ہو جائے کہ وہ سب سما جائے۔ اتنا ظرف ہی نہیں ہے تو سما نہیں پا رہا ہے، تو اپنی کمی کی طرف متوجہ ہو، ان کی فضیلت میں کمی نہیں سوچنی چاہیے۔ صلوات محمد اب جو خاص بات اس مسئلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ راستہ وہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور ایک خاص بات آج کے دن آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہوں گا۔ راستہ وہی ہے، جناب موسیٰ اس راستے سے گزرے، ان کے ماننے والے گزرے، اور اسی راستے پر اب فرعون آ کے چلنا۔ آپ چونکہ رہبر وہ ہے، راستہ وہی ہے، صرف رہبر بدل گیا۔ توجہ چاہوں گا، راستہ وہی ہے، صرف رہبر بدل گیا۔ ایک پہلے رہبر اپنے ماننے والے کو لے کے گیا ہے، منزل نجات تک پہنچا دیا۔ راستہ وہی بنا ہوا ہے، اسی راستے پہ چل رہا، مگر رہبر بدل گیا۔ رہبر بدلنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ راستہ اسے بچا نہ سکا، وہی راستہ اسے بچا نہ سکا۔ کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہے کہ سب کے راستے ایک ہیں، یہ دیکھنا چاہیے سب کا رہبر کون ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ راستہ سب کا وہی ہے، سبھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے، واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ راستہ نہیں پہنچاتا ہے، راستے کا رہبر پہنچایا کرتا ہے۔ جیسا رہبر ہوگا وہ منزل تک پہنچا۔ اگر موسیٰ جیسا رہبر ہو تو نجات تک پہنچا دے، فرعون جیسا رہبر بن جائے تو وہی راستہ ہے مگر نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام ایک راستے کا نام ہے۔ میں بات آگے تو عرض کروں گا، تو یہ بھی تھوڑی سی علمی بات ہے مگر میں توجہ کیجیے گا، میں انشاءاللہ جب تک آپ سنیں گے اتنی ہی دیر تک، جس وقت محسوس کر لوں گا نہیں سننا، میں اپنی بات کو ختم کرنے صلاحیت رکھتا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ قرآن میں راستے کے لیے توجہ کرو، قرآن کریم میں راستے کے لیے میرے حقیر مطالعے میں 3 لفظ آئے ہیں۔
جن کے معنی راستے کے ہوتے ہیں، اور 3 لفظوں میں 2 لفظیں ایسی ہیں جن کی جمع آتی ہے، اور 1 لفظ ایسی ہے جس کی جمع نہیں آتی ہے۔ سبیل کا لفظ قرآن میں آیا، اس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں۔ طریق کا لفظ قرآن میں آیا، اس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں۔ اور صراط کا لفظ آیا ہے قرآن میں، جس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں۔ سبیل کے معنی راستہ، طریق کے معنی راستہ، سبیل اور صراط کے معنی راستہ۔ طریق کی جمع ہے طرق، یہ بہت سارے راستے، سبیل کی جمع ہے سبل، بہت سارے راستے۔ مگر عربی زبان میں میرے مطالعے اور اس میں بہت کوشش کی ہے کہ صراط کی بھی کوئی جمع مل جائے، صراط کی کوئی جمع مل جائے تو اس لفظ صراط کی کوئی جمع نہیں ہے۔ گویا معبود نے اپنے تک پہنچنے کا جو لفظ بھی انتخاب کیا وہ ایک ہی ہے۔ اپنے تک پہنچنے کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا اس کی جمع آتی ہی نہیں۔ وہ خدا، معبود اور پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور صرف ایک ہے، اس کا نام صراط ہے، اسی سے ہم تک پہنچا جا سکتا۔ پھر اپنی بات دہراؤں کہ یہ کوئی کہ راستے بہت ہیں مگر منزل سب کی ایک ہے۔ خدا اپنے اس لفظ کے انتخاب سے بتانا چاہتا ہے کہ اگر راستے بہت ہیں تو منزل ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ جو واقعاً منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے، مجھ تک یعنی خدا تک پہنچانے والا جو راستہ ہے، اس راستے کا نام صراط ہی ہے۔ تو خدا تک وہی پہنچے گا جو صراط سے جائے۔ اب جب صراط سے جائے گا تو میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ شاید اسی لیے پروردگار عالم نے اتنا اہتمام کیا تھا کہ اس صراط کو پہنچوانے کے لیے، اس میں اہتمام کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے اور یہ لہجہ اختیار کرے پروردگار عالم کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں بتائی اور یہ پیغام نہیں بتایا، پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب واقعی اس راستے ہی کو نہ پہنچایا جائے، نہ بتایا جائے جس پر چل کر کے آدمی منزل تک پہنچ جائے گا، وہ نہ بتایا جائے تو سب کچھ بتانے کے بعد جب راستہ ہی نہیں ملا تو ہر آدمی کوئی راستہ اختیار کر کے کہہ دے گا کہ ہم راستے پر ہیں اور وہیں تک پہنچنے والے ہیں۔ تو معبود کا یہ اہتمام کہ اگر یہ بات نہ پہنچائی اور یہ بات نہ کہی تو گویا کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ جب تک ہیں آپ صراط ہیں، مگر اس صراط کے تسلسل کو تو بتانا ہے۔ اس صراط کے تسلسل کو بتانا، اس لیے مولا کائنات نے مسلسل یہ بات کی ہے، نحن الصراط الممدود بین الارض والسماء، میں ہی وہ صراط ہوں جو زمین سے آسمان تک پہنچانے والا ہے۔ تو آپ نے محمد وآل تو یہ اہتمام بھی بتا رہا ہے کہ وہ راستہ وہی ہونا چاہیے ہے جس سے پہنچے اور ایک ہی راستہ ہو، تو اس راستے ہی سے آنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ابھی وہ عالم دین حیات ہیں، ان کی کتاب کا ترجمہ جو ہے بہت زبانوں میں ہو گیا ہے، انگلش میں بھی، اردو میں، فارسی میں بھی، عربی میں ہے۔ عربی میں اصل میں کتاب لکھی گئی ہے ثم اهتدیت، اردو میں ترجمہ ہو چکا، مجھے راستہ مل گیا، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، آپ پڑھیے۔ اس میں جو ہے جس حدیث کریمہ کو شیخ فیضان السماوی نے مرکز قرار دیا ہے اپنے فکر کی تبدیل کا، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو انہوں نے اپنی ساری کتابوں میں پائی تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ من اراد ان یحیی حیاتی ویمیت میتتی ویسکن جنت التی وعدنی بہا ربی فلیتول علیہ۔ اسی حدیث کو انہوں نے مرکز قرار دیا اپنے فکر کی تبدیلی کا کہ ہمارے ہاں ہے، اور اس کی کسی نے تردید نہیں کی ہے کہ نبی فرما رہے کہ جو کوئی میری طریقے سے جینا چاہتا ہے، جو طریقے سے میری طریقے سے مرنا چاہتا ہے، اور جو کوئی مرنے کے بعد جنت میں مکان چاہتا ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ علی کو مولا مانے۔ جب نبی کی حیات یہاں سے ملنے والی ہے، نبی کی زندگی اور موت یہاں سے ملنے والی ہے، اور آخرت کی کامیابی یہاں سے ملنے والی ہے، تو کسی در پہ اور کیوں جایا جائے؟ گویا کہ نبی نے راستہ بتایا ہے کہ راستہ کامیابی کا کہاں سے ملنے والا ہے اور کون سا راستہ ہے، جسے سمجھ میں آ جاتا ہے اپنی فکر تبدیل کر لیتا ہے۔ گویا کہ نبی بتانا چاہتے جو کامیاب جینا چاہتا ہے اور جو کامیاب مرنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد جنت میں مکان چاہتا ہے، اسے کسی اور در پہ نہیں جانا۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، تو غور کیجیے گا، دنیا کا کون انسان ہے جو کامیاب
जीना नहीं चाहता, कामयाब मरना नहीं चाहता, मगर जैसे जैसे अफराद होंगे फिक्रों के लिहाज से उनकी कामयाबी का मेयार अलग अलग हो सकता है। मुमकिन है किसी के यहाँ दौलत कामयाबी हो, मुमकिन है किसी के यहाँ इल्म हासिल कर लेना कामयाबी हो, मुमकिन है किसी के यहाँ शोहरत पा लेना कामयाबी हो। कोई कहे कि अगर मैं दुनिया में जाना मुझे लोग पहचान लें तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। मेरे पास अगर इतने पैसे हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। मैं अगर 4 किताबों को लिख दूं और लोग उसे पढ़ने लगे मशहूर हो जाए, मैं समझूंगा मैं कामयाब हूँ। लेकिन अगर मजहब से ताल्लुक रखता हूँ और दायरे इस्लाम से निकले हुए मज़ाहिब, बहुत 72 मज़ाहिब हूँ, उनसे अगर ये पूछा जाए कि तुम ये बताओ कि इस्लाम में कोई ऐसी जिंदगी है जिसे कामयाब जिंदगी का नमूना कहा जा सकता है, तो अलग अलग पूछेंगे तो मुमकिन हर मजहब वाला अपने मजहब के रहबर का नाम ले ले, लेकिन जिस नाम पर सब मुत्तफिक हो जाएंगे वो सरकार रिसालत में आपकी होगी। तवज्जो चाहूंगा, इस्लाम से निकले हुए अफराद जितने भी गिरोह में, जमात में, मजहब में तकसीम हो गए हैं, अगर उनसे कहा जाए कि क्या नबी की ज़ात गिरानी मुकम्मल हयात है या नहीं है, कामयाबी का नमूना है, सारे मजहब वाले जिस जात पर मुत्तफिक होंगे उस जात का नाम सरकार रिसालत माफ है। अब जरा सोचें, जिस जात पर सारे लोग मुत्तफिक हो वो जात अली की जात पर मुत्तफिक है। सारे मानने वाले जिस सारे लोग जिस जात पर मुत्तफिक हो मिल करके कि हाँ ये नमूना है, वो जात इस बात पर मुत्तफिक है कि जिससे मेरी कामयाबी चाहिए, मरने के भी एतबार से, जीने के भी एतबार से और जन्नत में मकान पाने के एतबार से उसे चाहिए कि अली के दर तक आए। गोया इस इत्तेफाक पर तो सबको मुत्तफिक होना चाहिए कि अगर कामयाबी चाहिए है तो यही दर अली पे आना होगा। सलाम मोहम्मद। तो जिस रास्ते की तलाश में सारे मुसलमान हैं उस रास्ते को समझना चाहिए। वो सिरात है और वो अकेला है और वो तन्हा है। एक ही रास्ता है, अपना बना हुआ रास्ता नहीं, वही रास्ता होना चाहिए है जिसे सिरात कहा जाए। और उस सिरात को गदीर में पहचानवाया और गदीर के बाद जिस रास्ते को पहचानवाया तसलसल के साथ साथ उस रास्ते को पहचानवाया जा रहा है। इसलिए कि मुस्तकीम कोई चीज़ होती है तो उस मुस्तकीम लकीर के लिए भी एक नुक्ते से शुरू होती है, एक नुक्ते पर आगाज़, और इज्तिमाए नुकात को हम एक लकीर कह सकते हैं। कोई भी आप कलम से लिखें तो पहले नुक्ता बनता है, नुक्ते ही के तसलसल से लकीर वजूद में आती है। हम इसी को कह सकते हैं पहले नुक्ते का नाम अली है और आखिरी नुक्ते का नाम इस वक्त के इमाम का नाम है। ये इस पर आएगा परवरदिगार की बारगाह तक पहुँचने के सिरात मुस्तकीम पर आना होगा। हर चीज़ में शऊर पाया जाता है, पानी में, रास्ते में शऊर मौजूद था। आज 2-3 बातें कुरान से आपके हवाले करना चाहूँगा, बल्कि उससे पहले से एक और गुजारिश कर दूँ। और मेरी ज़िंदगी, जैसे मैंने कल भी गुजारिश की थी, कुछ मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात में से हैं। वो मामूलन अफराद ज़रा दिलचस्पी से सुन भी लेते हैं, मगर बतौर मिसाल है मुस्तकीम सीधा रास्ता। हमारे उर्दू में कल एक मुहावरा सुनाया था, दीवार के कान होते हैं। आज ये मुहावरा आपको सुना तो उर्दू में, नाक के सीध नाक के सीध चले जाता। और मैं देहात का वाकई मानव देहात रहने वाला, अब शहर मेरा वतन हो गया है, लेकिन पैदाइश के बाद से देहात का, वहाँ तो सीधे चले जाए वो दिखाई दे रहा है। आप चलो सीधे वो दिखाई दे रहा है, पता नहीं कितना मोड़ में जाना होगा, मगर उसको सीधे का मजलिस पढ़ने की अल्लाह ने तौफीक दी है और करम है अहले बैत अलैहिस्सलाम का। वादा लेने के लिए आए, मौलाना मजलिस है, आइएगा, मगर मजबूरी है कि मैं आपको आज नहीं ले जा सकता हूँ। मैं पता बता देता हूँ, आप लखनऊ के फलां बस स्टेशन से बस पे बैठिएगा और फलां गांव जिससे की तरफ से जाती है, उस गांव में तो पहुँचेगी तो फलां चौराहे पर ये बस रुकेगी। हम बता दिया, उस चौराहे पर उतरिएगा तो बिल्कुल सीधे आइएगा तो गांव है, 10 मिनट चलिएगा पैदल तो वहाँ गांव है और वहाँ मजलिस है। नोट कर लिया, तारीख आ गई, जब डायरी में देखा ये तारीख है, निकले चले, उसके मुताबिक हम चौराहे पहुँचे। जब उस चौराहे पे पहुँचे तो समझ में आया कि बताने वाले से भी चूक हो गई और हमसे भी चूक हो गई। चौराहे का मतलब कि जहाँ 4 रास्ते हो, जिधर देखे हो उधर सीधा दिखाई दे रहा। हम इधर देख रहे हैं वो भी सीधा है, इधर भी देख रहे हैं ये भी सीधा है, इधर भी देख रहे हैं ये भी सीधा। देखने में सभी सीधे हैं मगर सिरात मुस्तकीम इसमें से एक ही है। देखना तो लग रहा है,
اور کہ اس بتانے والے سے بھی چوک ہو گئی، نہیں بتایا کہ اس میں سے کون والا سیدھا جو دکھائی دے گا، اور ہم سے بھی چوک ہو گئی کہ ہم نے پوچھا نہیں کہ اس میں سے کون والا، اور ہیں 4 راستے، اس میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہے، پہنچنا ہے۔ تو کہا اچھا بھائی ہم ادھر سے آئے ہیں، ایسے بس رکی ہے، میں ناک کے سیکھ چلتا ہوں، چلیے ناک کے سیکھ چل پڑے۔ 10 منٹ کے بجائے 15 منٹ چلے، گوئیں گاؤں نے دکھائی دیا، مایوس ہو گئے، واپس چلے آئے، فیصلہ کیا کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ نہ پہنچا سکتا تھا، دیکھنے میں سیدھا ہے مگر سیدھا نہیں، اس لیے کی منزل تک اس نے نہیں پہنچایا۔ آئے بازار کی لوگ جو ہے ایک راستے سے بھیڑ جا رہی تھی، تو ظاہر مجلس پڑھنے کے لیے ہم سمجھے شاید لوگ مجلس میں جا رہے ہوں گے، یہ سیدھا راستہ ہوگا، اور بھیڑ بھی جا رہی ہے، بھیڑ کے ساتھ بھی چل پڑے، مگر بھیڑ کے ساتھ چل کر کے 10 منٹ کے بجائے 15-20 منٹ چلے، گاؤں نہیں آیا۔ تو یہ فیصلہ کیا جس راستے پر بھیڑ چل رہی ہو دلیل نہیں ہے کہ وہ بھی سیدھا راستہ ہو، بھیڑ جا رہی ہے، بھیڑ سے پہنچائی دے گی نہیں، نہ بھیڑ نہیں پہنچا سکتی ہے، فیصلہ کی بھیڑ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک مرتبہ آ کر کے پریشان بھی تھے، مومین بھی ایسے ہوتے ہیں، بھائی ہم تو مجلس پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے تھے، نہیں ان کو تو بتا دینا چاہیے تھا، ابھی اسی سوچ میں لگے تھے کہ دیکھا ایک موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا انسان، اور بہت ہی مہذب، دیکھنے مہذب ان کا لگا، دیکھا مہذب ہی لگ رہے ہیں، اور آئے مولوی صاحب السلام علیکم۔ اب میرا دل بڑا ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا اور سلام کیا، اور وہی سلام کیا جو شیعہ لوگ کرتے ہیں، اور اس نے سلام کیا، مجلس پڑھنے آئے، خان صاحب میں اتنی دیر سے پریشان ہوں، غصہ بھی اتارنے لگا میں اس کے اوپر کہ آپ لوگ جو اہتمام نہیں کرتے، خالی بلا لیتے ہیں، معاف کیجیے گا، آئیے بیٹھ جائیے، چلتے ہیں۔ وہ ایک تیسرے راستے پہ لے چل پڑا، اور موٹر سائیکل سے وہ 15-20 منٹ چلا، گاؤں نہیں آ رہا۔ اب میں پریشان ہوا صاحب، بھائی انہیں تو کہا تھا کہ پیدل 10 منٹ کا راستہ ہے، اور آپ جو ہے موٹر سائیکل سے لے کے جا رہے ہیں، ابھی تک گاؤں نہیں آ رہا۔ تو وہ ہنسا، معاف کیجیے گا صاحب، اس میں ایسا ہے کہ ہم آپ کو وہاں لے کے جا ہی نہیں رہے، گزشتہ سال ہماری انجمن کی مجلس تھی، ان لوگوں نے بگاڑی تھی، اور ہمارے مجلس میں جو ہے ہوتے ہیں ایسے اختلافات میں موضوع پڑھنے، وہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور اس سال ہمیں موقع مل گیا، تب میرا دل جو بڑا تھا وہ دل سے بازو چھوٹا ہو گیا کہ بھیا اگر تم کو ان لوگوں سے بدلہ لینا تھا تو مجھے اتنا پریشان کر رہے ہو۔ میرے اس رحم اور کرم کی استدعا پر جو ہے وہ مان گیا، کہنے سے اچھا ٹھیک ہے، اب تو کم سے کم ان کا وقت گزر گیا، دیر ہو ہی گئی ہے، ہمیں جو کام کرنا تھا ہم نے کر لیا، ہم آپ کو صرف وہیں چھوڑیں گے جہاں سے لے کے آئے تھے، ہم وہاں چھوڑ دیں گے آپ، چلو اتنا ہی کرم کرو، جہاں سے لے کے آئے تھے وہیں چھوڑ دو۔ مجھ سے غلطی کیا ہوئی، جس نے اپنے کو رہبر کہا ہم نے اس کو جانچا نہیں، جو اس نے رہبر بتایا کہ ہم لے کے جانے والے ہیں، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ کہیں رہبر کے لباس میں رہزن نہ ہو، ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ اب 3 راستوں سے بھٹکا ہوا راستہ ایک ہی ہے، چلنا چاہیے، مگر ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اب تو ایک ہی راستہ رہے گا، اسے بھی چلنا ہے، کہ دیکھا کہ ایک صاحب جو دوسرے ہاتھ سے ملا کر کے اور رخصت کرے ہوئے مجھے فلاں گاؤں تک پہنچنا ہے اور دیر ہو رہی ہے، جلدی سے، جیسے اس کی زبان سے فلاں گاؤں ہم نے سنا، ہم اس کے پاس دوڑ کے آئے، جیسے دوڑ کر کے ہم نے بھیا تم کہاں جا رہے ہو، کہا میں فلاں گاؤں تک جا رہا ہوں، گاؤں کا نام میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس گاؤں میں جانا ہے۔ تو اب چونکہ ایک رہبر سے دھوکہ کھا چکے ہیں نا، ہم نے کہا کہ آپ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں یا جا رہے ہیں؟ صاحب میں وہیں پیدا ہوا، میرا گاؤں ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ بھئی آپ کو مطلب وہی کے رہنے والے ہیں نا، تو اب میرے پیر سے لے کے سر تک دیکھ رہا ہے، بھئی آپ میں نے آپ کا کیا کھایا ہے، کیا میرا گاؤں ہے، میرے بچے وہاں ہیں، بھی بچے سارے سب کچھ، وہ میرا گاؤں میں جا رہا ہوں۔ جب اس کے اس طریقے کہنے پر مجھے اعتبار ہو گیا کہ یہ وہیں کا ہے، تو اب مجھے چلا تو نہ ادھر والے پہ چلا، نہ ادھر والے پر، نہ ادھر والے پر، اور نہ جس کو ہم نے چھوڑا تھا اس پر کسی میں نہیں چلا۔ وہ دیہات کے رہنے والا تھا، اس نے ایک شارٹ کٹ نکالی اور کھیتی پگڈنڈیوں سے چلنا شروع ہو گیا۔ ارے صاحب تو 10 منٹ کا راستہ بتایا تھا، 3 منٹ میں راستہ طے ہو گیا اور ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ تو ہمیں صراط مستقیم کا پتہ لگا کہ بنے ہوئے راستے کا نام نہیں ہوتا ہے، جو لے جانے والا ہے وہ اگر وہیں کا ہو، تو جدھر سے لے جا رہا ہوگا صراط مستقیم پر اب تو بات سمجھ میں آنی چاہیے ہے کہ رسالت مآب نے اپنی زندگی ہی میں یہ بات کہہ دی تھی کہ علی جدھر جدھر جاتے ہیں ادھر ادھر حق چلتا ہے، یعنی حق چلنے میں آگے ادھر وہ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حق کے اللہ، یعنی چونکہ وہ وہیں کے ہیں جہاں جانا ہے،
تو جدھر سے جائیں گے وہ حق ہی کی طرف جائیں. ثواب لے محمد مگر صراط ہی ہونی چاہیے ہے، راستے کا رہبر بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے. جہاں منزل تک جا رہے ہیں اس منزل کا ہی انسان. اسی لیے پروردگار عالم نے بھی اپنے رہبروں کے سلسلے میں اگر غور کریں گے تو خلق کا لفظ ہی نے استعمال فرمایا ہے، بعث کا لفظ، هو الذی بعث فی الامین. وہ خدا ہے جس نے بھیجا رسول کو. بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بھیجی جانے والی چیز بھیجے جانے والے کے پاس ہوتی ہے جسے وہ بھیج رہا ہے. اور یہی میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کائنات کے شعور کو بھی اگر سمجھنا چاہیں گے تو پہلے تصور کائنات چاہیے. اور وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہا، میں 1 گھنٹے کے اندر ختم کروں گا. نہیں کروں گا. صلوات محمد وعلی محمد. میں گھڑی تو نہیں لگاتا ہوں، صحیح گھڑی نہیں لگاتا ہوں، مگر گھڑی ہوتی ہے تو الجھن ہوتی ہے. مجھے ایک عادت سی بن گئی گھڑی میں اتنی ہی پڑھتا ہوں جتنی پڑھنی چاہیے ہے. جتنی پڑھنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ کبھی ذوق سماعت کو دیکھ کر کے 1.5 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی ہو سکتا ہے کہ 20 منٹ 25 منٹ ہی بات ختم ہو جائے. اس لیے کہ کوئی ضرور نہیں کہ ہر وقت میرے کلام میں معجزاتی بات ہی بھی پائی جائے. نہیں، بس سننے والے کا ذوق کے اعتبار سے. لیکن گھڑی ہوگی تو اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. صلوات محمد وعلی محمد. تصور کائنات کیا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے میں شعور پایا جاتا ہے، مگر تصور کائنات کیا ہے؟ کسے کائنات کہیں گے؟ تو 2 لفظوں کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ما سوى اللہ کو کائنات کہا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی وجود ہیں سب کائنات میں ہیں. لیکن اگر سب کائنات میں ہیں تو 2 لفظوں پر میرے غور کیجیے گا. عزیزوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کے توضیح بھی کروں گا، مگر آج نہیں کر سکتا، یہ وقت نہیں ہے. ما سوى اللہ کو کائنات کہا تھا، مگر کائنات کا وجود دفعی ہے یا تدریجی ہے؟ یعنی ایک ہی وقت میں کائنات کا وجود ہو چکا ہوا ہے کہ دھیرے دھیرے کائنات کا وجود ہوا ہے. معبود نے اپنی قوت کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو کسی بھی چیز کو کن کے اشارے سے پیدا کر سکتا ہے، اور کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے لفظ کا سہارا بنے کہنے کی ضرورت نہیں، ارادہ ہوگا اور چیز ہو جائے. تو کائنات کے وجود کے لیے دفعی فوراً ایک لمحے میں ہونا محال نہیں اللہ کی ذات سے. لیکن اسی اللہ جس نے اپنے کن کی قوت کو بتایا ہے، اسی قادر ذات نے یہ بھی بات کہی ہے کہ ہم نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیے. اب 6 دن اور دن کا مفہوم کیا ہے نہیں بتا سکتا، اس وقت نہیں بتا سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے صلاحیت ہو کہ آج ایک اشر بھی نہ بتا سکوں. لیکن میں اپنی بات کہوں کہ یہ 6 دن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دفعی وجود نہیں ہے، تدریجی ہے. یعنی کوئی چیز پہلے وجود میں آئی ہے اور پھر بعد میں چیزیں وجود میں آتی رہی ہے. جب اگر دفعی نہیں ہے تدریجی ہے تو افضل مخلوق کو تلاش کرنا ہوگا یا نہیں؟ کہ اللہ نے پہلی چیز کیا چیز تھی جس سے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے؟ یہ میں جانتا ہوں کہ فرش اعضاء کے صدقے میں سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے پہلی چیز کس چیز کو خلق کیا، مگر جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو بھی پہلی چیز ہے اس کا وجود دفعی ہے، یعنی کن کے کہنے کی وجہ سے. توجہ اٹھاؤ بات، اس کا وجود جو ہے لفظ کن سے ہے. اسی لیے میں خلق کے بارے میں یہ بات کہوں کہ جتنا وجود ہے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کریں. ایک وجود امری ہے اور ایک وجود خلقی ہے. جو وجود امری کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کے لفظ کن سے وجود میں، اس کے ارادے سے وجود میں آئے، اور ایک وہ وجود ہے جو جس کا واقعی خالق اللہ ہی ہے مگر بیچ میں اسباب ہیں، بیچ میں اسباب ہیں. تو ایک وجود امری ہے، دوسرا وجود خلقی ہے. تو میں جو بات آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غور کیجیے گا میرے اس بات پر اور یہ اپنے ذہن میں رکھ کے جائیے گا کہ جتنا وجود امری جو بھی ہو، تلاش کیجیے گا بہت سے مل جائیں گے، مگر جو وجود بھی وجود امری ہے اس میں کوئی نقص نہیں تلاش کر سکتے. جو وجود امری ہے اس میں کسی طرح کا نقص نہیں ہوتا ہے. جو اسباب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اس میں کسی طرح کا نقص آپ دے سکتے ہیں، مگر جو وجود امری ہے ان کے اعتبار سے جس ارادے سے اور جس کمال کے ارادے سے پروردگار عالم نے کہا اور وجود میں آ گیا، اسی دن سے اس کا وہ کمال ہے، اسی دن سے اس کا وہ وجود تھا. اس میں کوئی نقص کا پہلو تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے. تو پروردگار عالم نے جس وجود کو امر کی بنیاد پر، تو اگر پہلی مخلوق کو تلاش کریں تو سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری،
اللہ نے ہمارے نور کو سب سے پہلے خلق کیا ہے۔ مگر آخری جملے میں ایک گزارش کروں کہ طالب علمی کے زمانے میں کہیں ایک قول فلسفی کا دیکھا تھا، بلکہ ملا صدرہ نے یہ بات کہی ہے، انہی کی بات ہے۔ وہ ایک کی تعریف کرنے لگے کہ ایک کسے کہتے ہیں، ہمیں بتانا ہے کسی کو ایک، کہ ایک کسے کہا جاتا ہے۔ تو بھائی کسی چیز کو اگر بتائی جاتی ہے تو جو چیز جانی ہوئی ہوتی ہے، جانی ہوئی چیزوں سے نہ جانی ہوئی چیز کو پہچانا جاتا ہے۔ جو سہارا بنے، جانی ہوئی چیز سے سہارا بنے، اس سے پہچانا۔ اب ایک پہچانوانا ہے۔ اب وہ تعریف کرنے لگے ایک کی، تو ایک کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الواحد نصف الاثنین، ایک دو کے آدھے کو کہا جاتا ہے۔ مگر فوراً فلسفی ذہن، میں ایک بتا رہا ہوں کسے؟ جو ابھی ایک نہیں جانتا، اور سہارا کس کا لیا؟ دو کا۔ بلکہ جو ابھی ایک ہی نہیں جانتا دو کہاں جان لے گا؟ جو ابھی ایک ہی نہیں جانتا ہے وہ دو کہاں سے جان لے گا؟ مگر یہ کہ وہ ان کی مجبوری تھی کہ اس ایک کو پہچاننے کے لیے اس لمحے ان کے ذہن میں، اور اب بھی وہ بات ہے کہ نہیں پہچان سکے، تو اسی تعریف کو پلٹ دی، تعریف سے پلٹ دی۔ اور دو جو ہے ایک کے دوگنے کو کہا جاتا ہے، ایک دو کے آدھے کو کہا جاتا ہے، اور دو ایک کے دوگنے کو، والاثنین ضعف الواحد، اور دو جو ہے ایک کے دوگنے کو کہا جاتا ہے۔ ان کی مجبوری نے یہ بات بتائی کہ گویا ایک وہ ہے جو پہچانا نہیں جا سکتا جب تک دو کو نہ پہچانے، اور دو پہچانا نہیں جا سکتا جب تک ایک کو نہ پہچانے۔ دونوں کی تعریف ایک دوسرے پر موقوف ہے۔ ایک کو جاننے کے لیے دو کو جاننا پڑے گا، اور اس واقعی ایک تک پہنچنے کے لیے، اس واقعی ایک تک پہنچنے کے لیے جب تک دو کو نہیں جانیں گے اس ایک تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے بھی صرف اپنا ایک نور نہیں کہا، ورنہ ایک سے ایک کو پہچان نہیں سکتے، ایک سے ایک کو نہیں پہچان سکتے۔ بلفظ بدلی وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، تاکہ یہ دو ہو کر کے ایک کو پہچانوا سکے۔ صلوات محمد تو واقعی ایک کی تعریف دو کے بغیر، اور واقعی اگر ہم مذہب میں آئے تو مذہب میں آنے کے بعد بھی کسی نے صرف دامن رسالت سے مربوط ہو کر کے اس واحد کو نہیں پہچانا ہے، جب تک دونوں سے مربوط نہ ہو جائیں۔ مربوط ہوئے بغیر اس کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ تسلسل نور ہے، اور اسی نور سے ہمیں شعور عقیدہ کو بیدار رکھنے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ شعور عقیدہ بھی بیدار رہنا چاہیے ہے کہ دین نام ہے، دین کہتے ہی اسے ہیں۔ میں تاریخ میں دو جملے کہہ دوں، شاید مکمل نہ ہو سکے، مگر یہ کہوں دین کہیں ہی کہ اسے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ماننے کی، کچھ کرنے کی۔ جسے دین کہا جائے اور اس میں صرف ماننے کی چیز ہو اسے دین نہیں کہا جائے گا، یا صرف کرنے ہی کے لیے ہو، ماننے کے لیے کوئی چیز ہو ہی نہیں، وہ بھی دین نہیں ہے۔ دین کہیں ہی کہ اسے جس میں ماننے کی بھی چیز ہو اور کرنے کی بھی چیز ہو۔ ہمارے یہاں جو ماننے کی چیز ہے اسے اصول دین کہا جاتا ہے، جو کرنے کی چیز ہے انہیں فروع دین کہا جاتا ہے۔ توحید کرنے کے لیے نہیں ہے، امامت یا نبوت کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اور ہے جو امام بنا کے آدم کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، یہاں بنایا نہیں جاتا ہے، وہ خود خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، صرف ماننا ہوتا ہے۔ ہمارا کام ماننا ہے، بنانے والا وہ ہوگا، ہمارا کام ماننا ہے۔ تو ماننے کے لیے توحید ماننے کے لیے، نبوت ماننے کے لیے، امامت ماننے کے لیے، عدالت ماننے کے لیے ایک بات آگے ہی، تو شاید یہ نقص نہ رہ جائے، میرے بیان میں بہت سارے نقص ہیں مگر اس بات میں ظاہری طور سے نہ ہو۔ کچھ ہوتے ہیں ایک اصول دین اور اصول مذہب۔ اصل میں اگر علماء کے یہاں بیان میں بھی دیکھیے گا تو کہیں گے اصول دین واقعی 3 ہے، اصول مذہب 5 ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت نام ہے ہدایت کا۔ جب ایک بڑی جماعت نے اس تسلسل ہدایت کو ماننے سے انکار کیا
تو الگ سے وہ تسلسل نبوت کو اس تسلسل ہدایت کو پہچانوانے کے لیے امامت کا نام الگ رکھا گیا، ورنہ ہمارے یہاں اس ہدایت کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں، جیسے وہ معصوم ہیں ویسے ہی یہ بھی معصوم ہیں، جو صرف وہ ان کی صفات ہے نبی کی ویسے ہی ان کی صفات ہے، تو جب ساری صفتیں ایک جیسی ہے تو الگ سے نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ الگ سے اس لیے نام لیا کہ ایک بڑی قوم اس تسلسل کو نہیں مان رہی، اس لیے الگ سے نام لیا، ورنہ نبوت کہنے کا مطلب ہدایت، اور ہدایت کا تسلسل امامت تک آتا ہے، اس لیے الگ سے نام لیا گیا۔ ورنہ اگر ہم نے عدالت کا نام اللہ کا لیا ہے کہ اللہ کے لیے عدالت مانے، تو کیا اللہ متکلم نہیں ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ صادق نہیں ہے؟ تو ہم کیوں نہیں ساری اصول دین میں ہم اس کا شمار کرتے ہیں کہ اصول دین میں صداقت بھی ہے، کلام بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن صرف ایک عدالت کا نام لیا اس لیے لیا کہ بڑی قوم نے یہ بات کہی کہ اللہ عادل نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ عادل نہیں، وہ اللہ جو چاہے وہ کرے، کسی بہت بڑے گنہگار کو وہ جنت میں ڈال دے اور کسی بہت ہی اچھے کام کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے، وہ اللہ ہمیں کہنے کا اعتراض نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ انہی نے عدالت کو اسی لیے نکالا ہے کہ ان کے یہاں بڑے بڑے گنہگار ہیں، کیسے بچائیں گے؟ بچائیں ہی کہ اسی صورت میں جب اللہ کو غیر عادل ثابت کر دے، وہ عادل نہیں، وہ جو چاہے وہ کرے، تو جو چاہے وہ کرے تو کسی کے ساتھ، تو اسی لیے ہم نے اس ایک صفت کا الگ ذکر کیا کہ نہیں، اللہ عادل بھی ہے، آپ جتنا بچانا چاہیں وہ اس کی عدالت اسے نہیں بچا سکتی ہے۔ محمد اس لیے ہم اصول دین کچھ چیزیں ماننے کی ہوتی ہیں، ماننے کے لیے صرف ہم کچھ چیزیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ صرف کرنے کے لیے، اور کرنے والی چیزوں کا تعلق ماننے ہی والی چیزوں سے ہوتی ہے۔ آدمی جتنے اعتبار کے ساتھ اس کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے، اسی اعتبار کے ساتھ اس سے متعلق اعمال بھی ویسے ہی بہتر ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کسی چیز میں جو ہے کمی دکھائی دے تو اسی بنیاد پر کہا جائے گا شاید اس سے متعلق جو عقیدہ ہو اور ماننے کی چیز ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے، لہذا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اسی لیے ان 2 مہینے 8 دنوں میں ایک ذکر کرتے رہتے ہیں جہاں سے اس بات کو بتایا کہ تمہیں ماننا کیا ہے، ورنہ ادھر بھی کم ماننے والے تھے، ہم لوگ تو ادھر بھی ماننے والے تھے اور ہم عمل کر رہے ہیں۔ ماننا کیا ہے اور کیسے ماننا ہے کہ جب اس کو واقعی طور پر ماننے لگے تو اس ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر بھی ماننے والے ہیں امام حسین کے ساتھ میں، مگر ایسے ماننے والے ہیں کہ امام حسین فخر کرے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں ویسے ساتھی نہ میرے نانا رسول کو ملے ہیں اور نہ ویسے ساتھی میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے ہیں، ویسے ساتھی نہیں ملے ہیں۔ یہ ماننے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کتنے کم ہیں، یہ دیکھنا کہ کیسے ماننے والے ہیں، اور اسی ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ سامنے موت دکھائی دے رہی ہے مگر موت سے مسکرا کر کے ملنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ماننے کی حقیقت کو جاننا، یہ ہمارے لیے واقعی حیات اس بات میں ہے، واقعی زندگی اس بات میں ہے کہ حسین کے پیغام پر، حسین کی راہ میں، حسین کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی جان دے دیا جائے۔ عزیزوں، مگر پھر آدمی سوچے گا پھر ہم روتے کیوں ہیں؟ توجہ چاہوں گا، پھر ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم اس بات پہ نہیں روتے ہیں کہ امام حسین نے دین اور مذہب اور عقیدہ اور عمل بچا لیا ہے، ہم تو اس بات پر روتے ہیں کہ جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا، جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا، اور وہ مظالم کیے ہیں، ورنہ کیا سید سجاد کی بارگاہ میں منہال نے آ کر کے یہ بات نہیں کی تھی؟ کیونکہ چاہنے والے تھے، لہذا صرف دل بھر آیا اور چاہت میں اپنے آقا سے کوئی ایسی بات کہو کہ شاید دل کو تسکین ہو جائے کہ مولا آپ ہی نے یہ بات کہی کہ شہادت ہمارے گھر کے شرف کا نام ہے، آپ نے بات کی کہ شہادت ہمارے گھر کے شرف کا نام ہے، تو آخر آپ کب تک رو گے؟ تو مولا نے یہی بات کی کہ منہال یقیناً ہمارے گھر کے شرف کا نام ہے شہادت، مگر تھوڑا سا بتاؤ کیا ماں اور بہنوں کے سر سے رداؤں کا چھین دینا یہ بھی شرف کا نام ہے؟ کیا بازاروں میں گھمایا جانا بے پردے یہ بھی شرف کا نام ہے؟ کیا بچیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارنا یہ بھی شرف کا نام ہے؟
میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا احساس کرو، کوئی بھائی اللہ نے جس بھائی کو بہن عطا کی ہے، یقیناً بہن اور بھائی کی محبت ایک عجیب محبت ہوتی ہے۔ سید الصابرین کہتے ہیں اپنے آقا امام کو سید الصابرین کہتے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے کوئی جوان بھائی اور اس کے سامنے چھوٹی سی بہن ہو اور کوئی ظالم اسے تماچا مارے اور تاک کر کے بہن اتنی بات کہتے بھیا، خالی کہتے بھیا، سوچے کوئی وقت کیفیت کیا اس نے کوئی لفظ نہیں کہا، میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، خالی اتنا جملہ کہتے بھیا کہنا، اور مجبوری دیکھے کہ جو بہن اس طریقے سے تڑپ کے آئے اس بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو۔ ارے دشمن کو دور کرنا تو دور کی بات محبت سے گلے بھی نہیں لگا سکتا، اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اس مجبور امام کا نام ہے جو بہن کے چہرے پر لگتے ہوئے تماچے کو دیکھے اور تماچے دیکھنے کے بعد فریاد سننے کے بعد بھی ہاتھ آزاد نہ ہو اور وہ انہیں بچا نہ سکے۔ سید سجاد کہتے ہیں مطلب ایک روایت کا قصہ پڑھوں گا عزیزوں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم سید الشہداء میں، کہ جب لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ ظالموں نے ایک جگہ اپنے لشکر کو روکا، خیمے لگا دیے، لگا کر کے سارے سپاہی سائے میں جب بیٹھ گئی، چھوٹا سا اسیروں کا قافلہ دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پیاسے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے بیٹھے ہوئے سپاہیوں کو محسوس ہوا کہ زنجیروں کی آواز آ رہی ہے۔ شمر ملعون نے کہا ذرا دیکھو کوئی قیدی تو ادھر نہیں آ رہا، بڑھ کر کے دیکھا گیا تو سید سجاد بڑھ رہی جو خیمے کا سایہ پڑ رہا ہے، تھوڑی دیر اس سائے میں جا کر کے بیٹھ جائیں۔ جیسے ادھر بیٹھنے کے لیے بڑھے ہیں، ظالم نے کہا نہیں ادھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہا بیٹھنے کی اجازت نہیں، سید سجاد پھر واپس آنے لگے۔ جناب زینب اولیاء مقام دیکھ رہی تھی کہ میرا بھتیجا تھوڑی دیر سائے میں جانا چاہ رہا تھا اور اسے سایہ میسر نہ ہوا۔ عزیز سن نہ سکیے گا کہ ایک مرتبہ سیدانی نے کہا، جناب حضرت زینب اولیاء مقام نے کہا سیدانیوں تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو جاؤ، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کر کے کھڑے ہو جائیں، جب ہمارے جسم کا سایہ پڑنے لگے تھوڑی دیر سید سجاد کو سائے میں بیٹھا دیا جائے۔ سیدانیاں کھڑی ہو گئی، سایہ پڑنے لگا، ایک مرتبہ جانے والی کو بھی بڑی سید سجاد آؤ میرے لال، تمہیں زنجیروں نے بڑا ستایا ہے، تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ سیال الذین ظلموا پروردگار ہمارے اس مؤثر سے عمل کو قبول فرما، معبود ہمارے آنسو کو ہمارے چہرہ میں فرما، پروردگار محمود عالم کا راستہ صاحبان حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہوں شفا فرما دے، جن نو کی گودی حسین کے نام لیوا پلے شاد و آباد ہے، پروردگار جن گھروں میں ذکر حسین ہو رہا ان گھروں کو آباد ہے، معبود پروردگار محمد عالم کا واسطہ جو مہمان اہل بیت اس دنیا میں نہیں رہے، جوار معصوم کے رہنے ہم منتقل خون شہیدان کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرمان اور ہم سب کو کیا